محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہفتہ وار اس بابرکت محفل نعت اور حمد و ثنا کی اس خوبصورت محفل درس قرآن میں ہم سب شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی روحانی محافل اپنی زندگی میں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے اور اپنی رحمت پاک کا صدقہ اللہ رب العزت آج کی یہ خاص طور پر محفل جو ہے سال ثواب کی نیت سے اس کا اہتمام کیا گیا ہے. ہمارا اسٹوڈنٹ مزمل اشفاق، اس کے والد صاحب اشفاق بشیر صاحب اور اس کی نانی جان مرحومہ مغفورہ کے سال ثواب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بخشش اور مغفرت فرمائے اور تمام مرحومین کو اپنے جوار قرب میں جگہ عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں سے ایک نہایت ہی ایمان افروز اور بڑی ہی توجہ طلب آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس کے الفاظ جو ہیں وہ انسان کو سوچنے کی طرف بلاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی بڑا سادہ سا مضمون ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو، تم ایمان لے آؤ. ذرا توجہ سے یہ جملہ دیکھیں، اے ایمان والو ایمان لاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف جملہ سمجھنے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو کسی غیر مسلم سے کہی جا سکتی ہے کہ تم ایمان لاؤ، مگر اللہ کی شان ہے، وہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، تم ایمان لاؤ. تو یہاں سے ایک بات تو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ایمان بھی ہر کسی کا ایک جیسا نہیں ہوتا. کوئی ایمان ایسا بھی ہے جس کو ایمان لانے کے بعد لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. بس یہ مضمون ہے جس کو میں آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. مگر قبل اس کے کہ میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے چند ایک باتیں کہوں، ایک بڑی عجیب بات ہے جو اس مضمون کو سمجھنے میں مدد دے گی. وہ یہ ہے کہ جہاں وقت تیزی سے قیامت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ ظاہری کے زمانے سے ہم دور ہیں، یعنی 1400 سال گزر گئے، تو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے بعد کا زمانہ، پھر میرے بعد کا زمانہ. تو کرتے کرتے درجہ بدرجہ ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں. جو ہم نے پچھلی گفتگو میں نے کی تھی، میں اسی سے لنک کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس سے جتنا تعلق قریب کا نصیب ہو جاتا ہے وہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے. آقا علیہ السلام کی ذات پاک والذین معہ، ہم نے جو بات کی تھی، جو جتنا قریب کا تعلق پا لیتا ہے وہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے. تو جہاں ہم اس ظاہری طور پر زمانے میں دور ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے محروم ہوئے یا بہت سارے اس امت کے ساتھ ظلم ہوئے،
اس میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو اصل راستہ تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنی زبان میں یوں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ عصر ماں راز ماں بیگانہ کرد، فرماتے ہیں کہ میرے اس زمانے نے، یہ جس زمانے میں میں گزار رہا ہوں وقت، اس نے مجھے میرے زمانے سے دور کر دیا۔ یعنی ایک زمانہ وہ جو ہم گزار رہے ہیں اور ایک زمانہ وہ جو حقیقت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عصر ماں راز ماں بیگانہ کرد، میرے زمانے نے میرے اوپر ظلم یہ کیا ہے کہ مجھے اپنے اصل زمانے سے دور کر دیا ہے۔ اب یقیناً اگلا بندہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ اصل زمانہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، اس زمانے نے مجھے میرے محبوب سے دور کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جمال سے دور کر دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دور کر دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے دور کر دیا، اور پھر اسے معاذ اللہ گمراہی کہہ دیا یا کسی فرقے کا نام دے دیا جو کہ اصل ایمان ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو ذرا دیکھیں کہ کیا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب وہ ایمان کیا ہے، اور اگر ہم چاہیں کہ اس ایمان کو حاصل کریں اور وہ حقیقت ایمان پا لیں، وہ اصل ایمان پا لیں، وہ کمال ایمان حاصل کر لیں، تو ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ تو اس کا سوال کا جواب میں آپ کو چند ایک سوالوں سے یہ بات سمجھاتا ہوں۔ یعنی ذہن زور دیتا ہے اس بات پر، سمجھنا چاہتا ہے کہ ایمان والوں کو جس ایمان کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ ایمان کون سا ہے؟ تو ایک سوال ہے جو ذہن میں آتی ہے بات، وہ یہ کہ جس ایمان کی طرف بلایا جا رہا ہے کیا وہ ایمان علم سے آئے گا؟ علم، نالج۔ تو اس کا بڑا سادہ سا جواب اگر کوئی دینا چاہے تو ایمان تو شروع ہی ایمان بالغیب سے ہوتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب وہ چیز ہے جس کا علم کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تبھی تو وہ غیب ہے۔ اگر علم میں آ جائے تو غیب نہیں رہتا۔ اب بات سمجھے یا نہیں؟ یہ تو میں نے ایک سادہ سی ایک بات کہی، مگر اسے تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ اگر ایمان علم سے آئے، توجہ سے سمجھتے جائیں، تو پھر دنیا کے اندر ہر علم والا مومن ہونا چاہیے۔ اگر ایمان کا اصول یہ ہے کہ ایمان علم سے آتا ہے، تو بولیں پھر دنیا کے اندر ہر علم والا، چاہے کوئی بھی جو علم رکھتا ہے، علم پر اگر ہم شرط رکھ رہے ہیں تو ہر علم والا مومن ہونا چاہیے، مگر ایسا بولیں نہیں ہے۔ آج کفار لوگ علم میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب ہم آگے تھے، مگر آج وہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ تو اگر ایمان علم سے آتا تو ہر صاحب علم مومن ہوتا۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ اب اس کو ذرا دوسرے رخ سے دیکھیں۔ اگر ایمان علم سے آتا تو کوئی ان پڑھ مومن نہ ہوتا۔ ہمیں کئی ایسے ہیں جن کو اپنا نام لکھنا تک بھی بولیں نہیں آتا، مگر وہ مومن ہیں۔ آپ نے نام سنا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام ہے، ان کا لقب ہے سلطان العارفین۔ عارف کہتے ہیں جاننے والے کو، اور سلطان العارفین کا معنی جاننے والوں کا بادشاہ۔ اور آپ کی شان یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ایک دن کسی اسکول مدرسے میں نہیں گئے، جو ملا علم لدنی ملا۔ آپ سمجھیں بات؟ تو پہلی چیز یہ ذہن میں رکھ لیں، اس پہ میں مثال میں قرآن مجید سے عرض کرتا ہوں۔ ایمان اگر علم سے آتا تو ہر علم والا مومن ہوتا، اور ایمان اگر علم سے آتا تو کوئی ان پڑھ مومن نہ ہوتا۔ ایک چیز، اب اس کو میں اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ایمان کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کیا؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا ایمان علم سے آتا ہے یا نہیں؟ میں اگلی بات کہتا ہوں،
اگر علم پر تکیہ کر لیا جائے اور علم کو سب کچھ سمجھ لیا جائے تو جو ایمان ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اب اس پر میں مثال دیتا ہوں، یعنی ایمان نہ علم سے آتا ہے اور نہ علم، صرف علم ایمان کو بچا سکتا ہے۔ روز اول کی مثال لے لیں، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا تھا، فرشتوں کے سامنے سب کچھ ہوا، قرآن مجید میں بار بار یہ واقعہ آیا، آپ جانتے ہیں، مٹی منگوائی گئی، مٹی کو گوندا گیا، آدم علیہ السلام کا پیکر مبارک بنایا گیا۔ جب سب کچھ بن گیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس کو بنا دوں گا تو تم سب نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کی تکمیل بناوٹ پوری کر لوں اور اپنی روح پھونک دوں تم اس کو سجدہ کرنا۔ اب وہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دو جملے اور دو سوال علم کے آئے۔ فرشتوں نے اپنے علم کی بات کی کہ یا اللہ، یہ جس کو ہم نے دیکھا ہے اس میں مٹی بھی ہے، گارا بھی ہے، اس میں آگ کی تپش بھی ہے، اس میں بدبو بھی ہے، تو یہ تو بڑا خون ریزی کرے گا، دنگا فساد کرے گا، تو اس کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا رہا ہے، تو ہمیں بنا، ہم تو ہر لمحہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنا علم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ایک ادھر سے اور آواز آئی، اس نے کہا میں تو سجدہ ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس نے اپنا علم پیش کیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ اب اس نے دیکھے دلیل کیا دی، اس نے کہا کہ خلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے تو نے نار، مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی زمین کی طرف جاتی ہے۔ اب یہ جتنی بحث ہو رہی ہے یہ علم کی ہے نا، فرشتوں نے بھی علم کی بات کی اور شیطان نے بھی علم کی بات کی۔ نہ فرشتوں کی بات غلط ہے نہ شیطان کی بات غلط ہے کہ یہ انسان مٹی سے بنا ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا، انی اعلم، علم پر بھروسہ مت کرنا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے علم کو اٹھا کے پھینکا، سجدہ ریز ہو گئے، شیطان اکڑ گیا۔ تو وہ جو سجدہ ریز ہوئے وہ اپنا ایمان بچا گئے، اور جس نے علم پر تکیہ کیا وہ مومن ہو کر بھی اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا۔ تو ایمان کا تعلق علم کے ساتھ بولیں نہیں ہے۔ اب اسی کی مثال میں صحابہ کرام کی زندگی سے آپ کو دیتا ہوں کہ اس حقیقت کو صحابہ کرام کتنا جان گئے تھے۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ حج فرمایا، حج ہوا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے، 1.25 لاکھ کم و بیش، اور مینا میں آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، اور خطاب کرتے کرتے آقا علیہ السلام چونکہ جانتے تھے کہ اتنا بڑا مجمع اب اپنی ظاہری حیات میں میرے سامنے نہیں ہوگا، تو میں ذرا ان کے ایمان کو پرکھ لوں۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سے علم کا سوال پوچھا، اور وہ کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بات تو بتاؤ، ایو یوم ھذا، اب یہ کوئی ایسا الجبرے کا مشکل سوال نہیں تھا، سائنس کا کوئی ٹیکنیک نہیں تھی جو ان کو نہ آتی ہو، سادہ سا سوال تھا، آج کون سا دن ہے؟ اب ایمان سے بتائیں، بندہ حج کرنے کے لیے گیا ہو، مینا میں کھڑا ہو، تو اسے کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کون سا دن ہے؟ بولیں بھائی، 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے، کسی ایک کی زبان سے جملہ نہیں نکلا کہ عرفہ کا دن ہے۔ 1.25 لاکھ نے جواب یہ دیا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کون سا دن ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے دوسرا سوال پوچھا، اچھا دن کو نہیں پتا، چلو ٹھیک ہے، ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا نا، حج کے مہینے میں ہی تو حج کرنے آئے ہیں، ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آقا علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ فرمایا، اور اشارہ کر کے فرمایا ایو بلد ھذا، چلو یہی بتا دو یہ شہر کون سا ہے؟ پھر 1.25 لاکھ نے ایک ہی جواب دیا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے جانے سے پہلے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا کوئی صحابی ایسا بھی تھا
جو ان تینوں سوالوں کے جواب نہ جانتا ہو؟ بولے ایمان سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا، سب جانتے تھے۔ اب جب یہ حدیث صحابہ نے اپنے شاگردوں کو بتائی نا، اب سننے والی یہ بات، تو شاگردوں نے سوال کیا کہ بھئی حج کا دن تھا، حضور حج کا خطبہ فرما رہے تھے، شہر مکہ تھا، حج کا مہینہ تھا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ جب پوچھ رہے تھے کسی ایک نے بھی جواب کیوں نہیں دیا؟ اب انہوں نے کہا ہاں ہمیں خبر تھی کہ حج کا دن ہے، ہمیں خبر تھی کہ حج کا مہینہ ہے، ہمیں خبر تھی کہ شہر مکہ ہے، مگر ہم بولے اس لیے نہیں کہ ہمیں ایک شے کی خبر نہیں تھی، ایک چیز کی خبر نہیں تھی۔ پوچھا کس چیز کی؟ ہمیں خبر نہیں تھی کہ ہم سے یار سننا کیا چاہتا ہے، ہم نہیں جانتے تھے محبوب ہم سے سننا کیا چاہتا ہے کیا خبر؟ ہم کہتے حج کا مہینہ ہے، وہ فرما دیتے محرم کا مہینہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کی عزت کی قسم ہمارا اس ذات پر ایمان یہ ہے، مصطفیٰ محرم کہتے ہم اسے محرم بنا دیتے، وہ کہتے یہ مکہ نہیں مدینہ ہے ہم اسے مدینہ بنا دیتے، وہ کہتے عرفہ کا دن نہیں ہے کوئی اور ہے ہم اسے وہی دن بنا دیتے۔ ہم اپنے علم کو مصطفیٰ کے سامنے کھڑا نہیں کرتے، جو یار فرما دیتا ہے وہی ہمارا علم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ علم کے اندر اتنی جرت نہیں ہے، نہ یہ ایمان لا سکتا ہے نہ یہ ایمان بولیں بچا سکتا ہے۔ اب آگے جانے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو ضروری ہے۔ اب آج ہر کوئی اپنے علم پر فتویٰ دے رہا ہے کہ وہ یہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے، انہیں اتنی خبر تھی انہیں اتنی خبر نہیں تھی، ان کے پاس یہ اختیار تھا ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا۔ تو علم تو وہ چیز ہے اگر یہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کے سامنے لایا جائے جو ایمان ہو وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے، وہ بھی نہیں بچتا۔ تو اس علم سے نہ اللہ کی ذات کو تولا جا سکتا ہے نہ اس علم سے مقام مصطفیٰ کو سمجھا جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب علم سے آگے آئیں، دوسری چیز، کیا ایمان عمل کا نام ہے؟ عمل جو ہم پریکٹس کرتے ہیں، اس کا جواب بھی ہے نہیں، نہیں۔ اسی طرح پہلے کی طرح ایک سادہ مثال دے دوں، اس لیے قرآن مجید نے جہاں بھی ایمان کی بات کی ہے، ایمان کے بعد عمل کی بات کی ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد عمل رکھا ہے۔ آج عمل کو ہی ایمان سمجھا جا رہا ہے، ایمان عمل کا نام ہے ہی نہیں۔ اب بات سمجھ گئے؟ نہ ایمان عمل سے آتا ہے، اسی طرح نہ ایمان عمل سے بچتا ہے۔ وہی شیطان جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اپنے عمل سے اللہ کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہو گیا تھا کہ اسے زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جایا گیا، پھر قریب ہوتے ہوتے فرشتوں کا استاد بنا دیا گیا، اس کا عمل اتنا تھا، مگر ایک چیز کی وجہ سے وہ ایک عمل جو اس نے نہیں کیا اسے راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث پاک میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، ذرا الفاظ غور سے سنیے، یجتمعون فی المساجد، وہ مسجدوں میں اجتماع کریں گے، جمع ہوں گے مسجدوں کے اندر، مل بیٹھیں گے۔ اب آگے جانے سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں، مسجد میں انسان کس کام کے لیے آئے گا؟ کوئی عمل کرنے کے لیے آئے گا نا، عمل خیر کرنے کے لیے۔ اب آقا علیہ السلام کا فتویٰ سنیں، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، یجتمعون فی المساجد، مسجدوں میں جمع ہوں گے، ولیس منہم احد مؤمن، اور ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ عمل ہوگا ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ عمل یاد رکھ لیں، یہ ایک ایسا اصول ہے کہ قرآن نے بار بار کہا آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد عمل ہے، ورنہ اعمال تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں۔ اگر ایمان عمل کا نام ہوتا ہر اچھا عمل کرنے والا مومن ہوتا، اور اگر ایمان عمل کا نام ہوتا تو کوئی بے عمل شخص مومن نہ ہوتا، مگر ایسا بولیں نہیں ہے۔ میں وہی مثال دوبارہ دیتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میدان جنگ میں ایک کافر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے آ گیا، میں نے یہ بات کوٹ کی تھی مگر سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے آ گیا، کافر تھا، دشمن تھا۔ جب آ گیا اب اسے ایک پریشانی لگ گئی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرے سے جانتا نہیں تھا، بائی فیس پہچانتا نہیں تھا۔ اب اس نے کہا میں کس سے پوچھوں کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
کیونکہ جس سے پوچھوں گا وہ مجھے کہے گا تو کون ہے جو ان کو نہیں جانتا. اسی کشمکش میں تھا کہ اچانک آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سامنے آ گئے. اس نے جب وہ حسن و جمال دیکھا، وہ سراپا رسالت دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو دیکھا، اس حسن کو دیکھ کر اس کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، اے حسن کے مالک من انت، آپ کون ہیں؟ اتنا حسن، اتنا حسین، آپ کون ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا محمد رسول اللہ، میں محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اسے کیا کرنا چاہیے تھا بولیں؟ وہ تو معاذ اللہ قتل شہید کرنے آیا ہے نا، مگر جب تک دیکھا نہیں تھا بات اور تھی. جب دیکھا اب کہنے لگا آپ محمد ہیں تو جلدی سے کلمہ پڑھائیں. میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ مجھے دیں گے کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے جنت دوں گا. اس نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا. اب وہ جب کلمہ پڑھا تو دل میں خیال آیا کہ محبوب کی قدم چوم لوں، ہاتھ چوم لوں. جلدی سے نیچے اترنے لگا، اس کا پاؤں پھسل گیا، وہ سر کے بل زمین پہ گرا. اس کی روح وہیں پرواز کر گئی، وہیں پرواز کر گئی اس کی روح. اب آقا علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ جمع ہو گئے. صحابہ نے دیکھا کہ یہ ہم میں سے تو نہیں ہے، انہیں تو نہیں پتا یہاں کیا ہوا. انہوں نے دیکھا یہ تو اجنبی شخص ہے. آقا علیہ السلام اسے دیکھ رہے ہیں، وہ حیرت سے کچھ کرنے لگے کہ اس کا کیا کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے. صحابہ حیرت میں پڑ گئے، جنتی؟ اور خود آقا علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، خود چہرہ مبارک پھیر لیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اس کو دیکھ نہیں رہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں چہرہ پھیر لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو حوریں سے جنت میں ملنی ہیں وہ اس کے پاس پہنچ چکی ہیں، میں نے حیا سے چہرہ پھیر لیا. اب آپ سے سوال کرتا ہوں، اس کے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا؟ بولیں. اب اپنے مضمون پر آئیں. اس کے پاس علم کتنا تھا؟ اس کو تو شاید یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ انبیاء کتنے ہیں یا کوئی انبیاء بھی ہیں. اسے تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا ملائکہ بھی ہیں. اسے تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا آسمانی کتابیں کتنی ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں. اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر کے سوالات ہیں، آخرت کا دن ہے. ان سب چیزوں پر ایمان بولیں نہیں ہے. علم اس کا زیرو ہے. عمل پر آ جائیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ، کوئی عمل سرے سے نہیں ہے. ایک کلمہ ہے. عمل تو بہت دور کی بات، میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں، اس نے ابھی چونکہ کافر کا جسم ناپاک ہوتا ہے، اس نے غسل کرنا ہے، اس نے ابھی مسلمانی کا غسل بھی نہیں کیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جنتی ہے. کیوں؟ اب جواب دینا چاہتا ہوں. اس لیے کہ وہ جنتی اس لیے ہے کہ مومن ہے. اب آپ سے سوال کرتا ہوں، اسے کس چیز نے مومن بنایا ہے؟ نہ علم ہے بولیں، نہ عمل ہے. کیا چیز اسے مومن بنا گئی؟ اس کا جواب ہے حدیث پاک سے دیتا ہوں. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، امام بہقی نے بھی اس کو روایت فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ایک دن پوچھا ایک بات تو بتاؤ، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا. ایمان کی بات ہے نا، تو میں اپنی زبان سے نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صرف ایمان بھی نہیں، عجیب ایمان. وہ عجیب کون سا ہے؟ آمنو آمینو. آؤ اصل ایمان کی طرف، آؤ حقیقت ایمان کی طرف، آؤ کمال ایمان کی طرف. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ بتاؤ سب سے عجیب ایمان تمہیں کس کا لگتا ہے؟ قالوا، صحابہ نے کہا الملائکہ. ہمیں لگتا ہے حضور ملائکہ کا ایمان بڑا ہی عجیب ہے. اب ان کے ذہن میں خدا جانے کیا ہوگا، کس لیے ملائکہ کا ایمان عجیب لگ رہا ان کو. صحابہ کی بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم. ارے وہ کیسے مومن نہیں ہوں گے، وہ تو ہوتے ہی اللہ کے پاس ہیں. اللہ کی قربت میں ہے نا، وہ تو خاص مقام پر. آقا علیہ السلام نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم. وہ کیسے مسلمان مومن نہیں ہوں گے، وہ تو ہے ہی اللہ کے پاس. پھر صحابہ کرام نے کہا فالنبیون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا ایمان عجیب ہوگا، انبیاء کا. آقا علیہ السلام نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون، وہ کیسے نہیں ہوں گے مومن بھائی، والوحی ينزل الیہم، ان پر تو اللہ کی وحی اترتی ہے. انبیاء کیسے مومن نہیں ہوں گے، ان کا ایمان کیسے عجیب ہو گیا؟ صبح شام فرشتہ آتا ہے، اللہ کی وحی اترتی ہے. بتاؤ کس کا عجیب ہے؟
اب صحابہ کہنے لگے پھر پیچھے ہم ہی رہ گئے ہیں، فنحن یا رسول اللہ، حضور ہمارا ہی ایمان عجیب ہے، پھر تو ہمیں اپنا ایمان عجیب لگتا ہے۔ اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، فرمایا وما لکم لا تؤمنون، تم کیسے مومن نہیں ہو سکتے، وانا بین اظہرکم، میں جو تمہارے درمیان موجود ہوں۔ کیا تم نے میرے ہاتھوں سے سورج کا پھرنا نہیں دیکھا؟ کیا تم نے میری انگلی کے اشارے سے چاند کا چرنا نہیں دیکھا؟ کیا تم نے درختوں کو پتھروں کو مجھے سلام کرتے کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا میں چلتا تو ہوں میرے جسم کا سایہ نہیں ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پسینہ تو مجھے بھی آتا ہے مگر پسینہ وہ تمہارے پسینے جیسا نہیں، خوشبودار ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا میں جس کی طرف اشارہ کرتا ہوں اس کی اللہ رب العزت تقدیر بدل دیتا ہے؟ صبح و شام میری بارگاہ میں تم معجزات دیکھتے ہو، تم مومن نہیں ہوگے تو کون مومن ہوگا؟ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ، میں جو تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تو آپ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کا بھی عجیب نہیں ہے ایمان، انبیاء کا بھی نہیں ہے، ہمارا بھی نہیں ہے، تو آپ بتائیں کس کا ایمان عجیب ہے؟ تو مشکات شریف کی حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا، میرے نزدیک سب سے عجیب ایمان اس کا ہے لقوم، وہ قوم یقومون من بعدی، جو میرے بعد آئے گی، اس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، کسی سے سنا ہوگا کہ ایک ذات محمد مصطفیٰ تھی، کسی سے سنا ہوگا ایک کالی زلفوں والی سرکار دنیا میں موجود تھی، کسی نے بتایا ہوگا بددعا کے مکھڑے والی ہستی تھی، کسی نے بتایا ہوگا جس کے صبح و شام یہ معجزات کائنات دیکھتی تھی وہ دنیا میں تشریف لائے تھے، بس وہ سن سن کر میرا کلمہ پڑھ لے گا، اس کا ایمان عجیب ہوگا، وہ ایمان عجیب ہے۔ مگر ابھی بات یہاں مکمل نہیں ہوئی، میں اگلی جو حدیث دینا چاہتا ہوں امام محمد بن حنبل نے اس کو بیان کیا، ابی امامہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایمان کی پہچان بتائی۔ اب کئی ایسے ہیں جو آج کئی ایسے ہیں ہم سے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے زمانے میں دیکھا، بولے نہیں ہے، تو کیا ہر کوئی ہے؟ تو جواب ہے نہیں، ہر کوئی نہیں ہے، اس کی پہچان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے۔ اب آپ جب میں حدیث میں پڑھ دوں گا امت میں آپ کے سامنے آ جائے گا کہ وہ امت میں کون سا طبقہ ہے جس کو یہ شان ملی ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا طوبیٰ لمن رعانی وآمن بی، جو مجھے دیکھ کر مسلمان ہوا اس کو ایک مبارک، ایک بار اس کو مبارک ہو، اسے اللہ نے ایمان دے دیا، اسے میری پہچان مل گئی۔ وہ فرمایا وطوبیٰ 7 مرات، اور 7 بار مبارک ہو اس کو، قوم یقومون من بعدکم، وہ قوم جو ہمارے بعد آئے گی، یؤمنون بی ولم یرونی، وہ بغیر دیکھے مجھ پر کلمہ پڑھ لے گی، اسے 7 بار مبارک دے رہا ہوں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں جو عجیب ایمان والے ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ اب ذرا جملہ غور سے سن لیں۔ فرمایا چونکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے نا، میرا زمانہ نہیں ملا، میری صحبت نہیں ملی، میرے ساتھ ان کا وقت نہیں گزرا، میری صحبت اور میری ساتھ رہنا ان کو نصیب نہیں ہوا، تو فرمایا ان میں عجیب ایمان ان کا ہے جو صبح و شام جب میری بات سنیں گے، میرا ذکر سنیں گے، میری عظمت میرے معجزات سنیں گے تو ان کے دل میں ایک ہی حسرت ہوگی، ایک ہی حسرت ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اور وہ کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایک ہی بات کہیں گے لو رعانی بأہلہ ومالہ، اگر ایک بار حضور کا مکھڑا نظر آ جائے میں اپنی جان مال ساری کائنات قربان کر دوں، مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اب یہ ہے وہ اصل ایمان کہ جس کو ایمان کی یہ حس اور یہ طاقت نصیب ہو جائے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کی طلب ہے، یہ طلب کس کے پاس ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ ان کا ذکر نہ کرو، ان کی بات نہ کرو، سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے، یا یہ اس کے پاس ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہے سب کچھ مگر اللہ نے سب سے بڑھ کر جسے بنایا وہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت میں دونوں طبقے آپ کو ملتے ہیں نا، ایک وہ جو صرف توحید کی بات کرتے ہیں، صرف توحید کی بات کرتے ہیں۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں توحید مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک رسالت کا ذکر نہ ہو۔ یہ ایک اصول ہے، یاد رکھ لیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس لیے کہ توحید کی خبر ہمیں ملی کہاں سے ہے؟ بولیں، جس توحید کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ ہمیں بتایا کس نے ہے؟ ہم تو اللہ کے گھر میں 360 بت رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے،
وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے فرمایا ہٹاؤ انہیں، وہ ایک ہے. تو اس توحید کی خبر دینے والی ذات تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر انہیں نکال دیا جائے تو توحید سے تو ہمارا رابطہ ہی نہیں رہتا. اس لیے اصل توحید اسی کی ہے کہ جو اللہ کو بھی حضور کی نسبت سے مانتا ہے. اب یہ صبح و شام اب دیکھیں قرآن مجید کی کوئی بھی صورت نماز میں پڑھی جا سکتی ہے، مگر زیادہ تر لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. ایسا ہی ہے. میں ایک عجیب بات آپ کو بتا دیتا ہوں، اس صورت کا نام سورہ توحید ہے. توحید کی صورت ہے نا، سارا توحید کا بیان ہے. مگر اللہ کی عزت کی قسم مفسرین نے لکھا ہے یہ سورت توحید نہیں ہے، یہ سورہ رسالت ہے. اب آپ کہیں گے وہ کیسے بھائی، یہ تو ساری کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. اس میں رسالت کہاں سے آئی؟ تو فرمایا اس میں رسالت یہاں سے آئی کہ یہ سورت هو اللہ احد سے بھی شروع ہو سکتی تھی، وہ اللہ ایک ہے. مگر اس نے کہا نہیں، میں ہر ایک جو مجھے ایک مانے میں اس کو مانوں گا تب. قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرمائیں کہ میں ایک ہوں. قل آپ فرمائیں کہ میں ایک ہوں، تاکہ انہیں پتہ چل جائے میں اسی کا ایک ماننا مانتا ہوں جو پہلے میرے مصطفیٰ کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اصل ایمان. قرآن مجید کے آغاز میں سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بالکل آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ آمنا باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، آخرت پر ایمان لے آئے ہیں. امین الناس، بہت سارے لوگوں میں سے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لائے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اللہ نے کہا وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے. کہ اللہ تجھے بھی مان لیا، آخرت کو بھی مان لیا، مومن کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جس نے میرا بتایا ہے اس محمد مصطفیٰ کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ تعلق ہے، محبت کا، عشق کا، دیوانگی کا تعلق کا، ان کا ذکر کرنا، ان کی بات کرنا، ان کی نعت پڑھنا، ان کی فضائل کا بیان کرنا، ان کے معجزات کا ذکر کرنا، ان کی عظمت کی بات کرنا، ان کی یاد میں انسان رہے. لو رعانی باہلی و مالی، اگر ایک بار مجھے ان کو جلوہ نصیب ہو جائے، میں سب کچھ قربان کر دوں. جب یہ جذبہ نصیب ہو جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے حقیقت ایمان نصیب ہو گیا، اسے حقیقت ایمان نصیب ہو گیا. تو یہ ہے اصل وہ تعلق جسے آج، اس لیے تو علامہ اقبال نے یہ بات کہہ دی تھی نا، میرے زمانے نے سب سے بڑا ظلم مجھ پر یہ کیا کہ مجھے بے زمانہ کر دیا. اسر ماں راز ماں بیگانہ کر دیا. میرے زمانے نے مجھے اپنے زمانے سے دور کر دیا. کیوں؟ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر دیا. اس زمانے نے مجھے مصطفیٰ کے ذکر سے دور کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اصل میں جو اصل ہے ایمان کا وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، وہ تعلق رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس سے جتنا نصیب ہو جاتا ہے وہ اتنا بڑا ایمان والا بن جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے. انشاءاللہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی یاد کرنا، آپ کی بات کرنا، آپ کا ذکر کرنا اور محافل کا انعقاد کرنا، یہ ایمان کو جلا بخشتا ہے اور ایمان کو پاور عطا کرتا ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ایسی روحانی محفلوں میں بار بار شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آمد میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں آقا کریم علیہ السلام کی ساری امت پر اپنا لطف و کرم فرمائے. وما علینا